أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ رب العزت نے مشرکین کی حالت بیان فرمائی ہے، جو لوگ عقیدے میں بڑے ہی مسکین ہوتے ہیں، شرک ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں یا کچھ اور ایسی دینی بیماریاں ہیں، جب آپ ان کے سامنے حقائق بیان کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالص بیان کریں گے، تو ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ باتوں کو سنتے ہوئے بھی ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی بات کی جا رہی ہو، قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے ہو، تو اس میں ناگواری والی کون سی بات ہوتی ہے؟ لیکن مشرکین مکہ، اور وہی نہیں، مشرکین مکہ اور آج کے مشرکین، آپ دیکھیں گے کہ تقریباً حالت برابر چلی آ رہی ہے۔ جیسے یہاں بیان ہوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات جو ہیں، آیات بینات، واضح آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، ہم کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو کافروں کے چہروں پر آپ کو ناگواری نظر آ جائے گی۔ یعنی ان کے چہرے جو ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کبھی رنگ لال ہو گیا، کبھی پیلا ہو گیا، کبھی کوئی، وہ اپنے غصے سے اپنے اندر ہی تلملا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات وہاں تک نہیں رہی کہ صرف یہ مشرکین مکہ ہی ایسے کرتے رہے، یہ آج بھی دیکھیں آپ، توحید کا بیان کریں کہیں بھی، اگر اس مجلس میں کوئی مشرک بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں ابال آنا شروع ہو جائے گا، دماغ میں ابال آنا شروع ہو جائے گا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ اگر کہیں اس کو ایک آدھ گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو اس بیچارے کا آدھا خون سوکھ جائے گا، کیونکہ اسے یہ باتیں پسند نہیں جو کی جا رہی ہیں۔ اس کے دل میں مزار ہے، اس کے دل میں دربار ہے، اس کے دل میں سرکار ہے، اسے اللہ وحدہ لا شریک کی بات جو ہے وہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اکیلے کا عادی نہیں، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں اگلے شہر، جہاں جاتا ہے اس کے لیے ایک سلسلہ کھلا ہوا ملتا ہے۔ جب اسے یہ پابند کیا جائے کہ آپ کو ایک ہی کے سامنے جھکنا ہے، یہ بات وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آج بھی وہ عالم ہے، اور اس زمانے میں بھی وہی عالم تھا کہ مشرکین مکہ بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے، اللہ نے فرمایا کیا میرے نبی آپ دیکھتے ہیں
جب آپ ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے جو کافر ہیں ان کے چہروں پر منکر یعنی انکار کرنے کے جو آثار ہیں، جسے ناخوشگواری یا ناخوشی کہیں، ان کے چہروں سے نمایاں ہو جاتی ہیں کہ وہ بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان کے چہروں پر ہی وہ آثار نظر آئیں، بلکہ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتا ہے کہ جو ہماری آیات پڑھ رہے ہیں یہ ان پر حملہ آور ہو جائے۔ اور وہاں تو قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یکادون، قریب ہے کہ وہ لوگ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو توحید بیان کر رہے ہیں، توحیدی آیات پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہمارے پاک و ہند میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ پاک و ہند میں آپ کہیں کھل کے توحید کا بیان شروع کر دیں، اب ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں ایک ہی نظریہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ منظر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بھی توحید والے، یہ بھی توحید والے۔ آپ کسی جلسہ عام میں، کھلا جلسہ جس میں سب کو جلسہ ہے جو بھی ہے، جیسے سیاستدانوں کے جلسے ہوتے ہیں، ایسے جلسے میں آج بھی پاکستان میں، انڈیا میں کسی جلسے میں کھلے طور پر توحید کا بیان کریں، نہیں معلوم کہ وہاں کیا کیا کچھ ہو، اور ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ جلسوں میں باقاعدہ پہلے لاٹھیاں اٹھا کرتی تھیں، لاٹھیاں اٹھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ گولی چلنے کا سلسلہ آیا، وہ چلنا شروع ہو گئیں۔ کم و بیش ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ ہوا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ آپ اجازت لے کے جلسہ کریں گے اور تمہارے جلسے کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، تحفظ کے لیے پولیس، تحفظ کے لیے فلاں فلاں، تاکہ دوسرے نظریات والے لوگ کوئی گڑبڑ نہ کر سکیں۔ اور اس کے باوجود گڑبڑیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسا زبردست نقشہ بتایا اس زمانے کا، جو کہ آج تک وہی چلتا آ رہا ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات پڑھی، قریب ہے کہ یہ مشرکین، قریب ہے کہ یہ عقیدے کے ضعیف اور مسکین لوگ جو ہیں وہ ان پر حملہ کر بیٹھے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تم صرف توحید سن رہے ہو اور اسے گوارا نہیں کر رہے، تمہارے چہرے اترتے اور چڑھتے رہتے ہیں، تم طرح طرح کے حالات میں مبتلا ہوتے ہو، تمہیں اس سے بھی بدتر خبر نہ دوں؟ یعنی تم تو صرف ابھی توحید سن کر ناراض ہو رہے ہو اور اسے گوارا نہیں کر رہے۔ افانبئکم بشر من ذالک، کیا اس سے بھی زیادہ بدتر خبر نہ دوں؟ النار، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ بات کہی جا رہی ہو تو یقیناً تکلیف دہ بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ تو معمولی بات ہے کہ تمہیں توحید کا درس دیا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر کام کی خبر نہ دوں، اور وہ ہے تمہارے لیے جو اللہ نے جہنم کی آگ مقرر کر رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ توحید کا بیان سننے سے جو تکلیف ہوتی ہے، آگ میں ڈالے جانے سے تو پھر بشر من ذالک، اس سے بھی بہت برا حال ہوگا وہاں۔ النار وعدها اللہ الذین کفروا، جہنم کی آگ جس کا اللہ نے کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے، توحید کو اختیار نہیں کرو گے، مسلمان نہ ہوگے، تو پھر کافروں کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جانے کی جگہ ہے جہنم، جہاں کافروں کو لوٹایا جائے گا، اس جگہ کے بارے میں بئس المصیر، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اب اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ کمثل الذی استوقد نارا، قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ میں بھی آ جاتا ہے، اور جا بجا کہیں عنکبوت
مکڑی یہ جو جالا بنتی ہے اس کی مثال دی گئی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے ضعیف کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، جالا ہے، ذرا ہوا تیز آئی تو گھر ختم ہو گئی. اسی طرح مختلف مثالیں دے دے کر اللہ رب العزت نے مختلف باتیں سمجھائیں، حتیٰ کہ امثال القرآن کے نام کی بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن میں جو مثالیں آئی ہیں ان کی تفصیل اور تشریح بیان کی کہ اللہ نے کس طرح چیزیں بیان فرمائیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ضربا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا مثل، ایک مثال دی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اسے ذرا غور سے سنو. ایک ہوتا ہے اسمعوا، سنو، اور ایک ہے استمعوا، ذرا غور سے سنو، توجہ سے سنو. یا جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہمتن گوش ہو کے سنو. ہمتن گوش کا معنی کیا ہے؟ یہ فارسی کا اردو کا مستعمل لفظ ہے. ہمتن کا معنی پورے کا پورا جسم، اور گوش کان بن جائے، یعنی پورے جسم کی مکمل توجہ کے ساتھ بات سننا، یہ ہے استماع. اور سماع یہ ہے کچھ آدمی ادھر ادھر بھی توجہ بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ سن رہا ہے لیکن ہمتن گوش ہو کر نہیں سن رہا. اللہ نے فرمایا فاستمعوا، اے لوگوں بیان کی جا رہی ہے مثال، فاستمعوا لہ، اس مثال کو پوری توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں کہ تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، وہ پتھر کے ہوں، وہ لکڑی کے ہوں، وہ انسان ہوں، وہ حیوان ہوں، وہ کوئی بھی ہوں. رات کے درس میں نے وہاں ذکر کیا کہ انسان اب اللہ کے سوا کس کس کو پکار رہا ہے؟ بندر کو پکار رہا ہے. کیلا خود کھلاتا ہے اسے اور اس سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے. ہاتھی کی غذا کون مہیا کر رہا ہے؟ انسان خود ہاتھی کے لیے چارہ مہیا کر رہا ہے اور بعد میں اسی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. سانپ کو دودھ پلاتا ہے، سانپ کو دودھ خود پلا رہا ہے اور اسی سے مانگ رہا ہے. انسان کی عقل بھی انتہائی عجیب ہے. ایک خالق جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کو پھیلایا ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس خالق کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جن کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو دے رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، ان کو پلا رہے ہو، ان کی خدمت تم خود کرتے ہو اور تب جا کے وہ چل رہے ہیں، ایسے میں پھر انہی کی تم پوجا شروع کر دو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا، وہ ہرگز نہ بنا سکیں گے، ذبابا ایک مکھی. ذباب یہ جو مکھی ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہاری مرادیں پوری کریں گے، تمہاری مشکلات کو حل کریں گے، تمہارے مطالبات اور تمہاری باتوں کو یہ پورا کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مثال دے کے کہا کہ یہ ایک مکھی بنا کے دکھا، اور کوئی ایک پیر، کوئی ایک ولی، کوئی ایک سرکار، جن کو ہم سرکار کے نام سے پکار رہے ہیں، ایک سرکار مکھی بنا دے تو بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا والا بجتمعوا لہ، اگر ساری دنیا کی یہ سرکاریں اکٹھی ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتی. یعنی اللہ رب العزت نے بڑا کھلا چیلنج دے دیا کہ ایک بھی نہیں، جتنے سرکاریں، درباریں، مزاریں، جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے بھی مل جائیں تو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. جب ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو تمہاری مرادیں کیسے پوری کر پائیں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ مثال دی اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی ان کے بس میں یہ اتنا ہرگز نہیں ہے کہ وہ مکھی بنا سکتے ہیں. مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، یہ وہ چیز مکھی سے چھین نہیں سکتی. مکھی بنانا تو بات،
لیکن اگر مکھی ان کے دسترخوان سے، ظاہر ہے کہ مکھی دسترخوان سے کوئی چیز یا ان کی رکھی ہوئی چیزوں میں سے، دسترخوان پہ نہ صحیح، ویسے اسٹور میں پڑی چیز ہے، اس میں سے اگر کوئی چھوٹی چیز، مکھی تو ظاہر ہے کچھ کھاتی ہے نا، وہ کوئی چیز اٹھا کے لے جائیے، وہ مکھی کو پکڑ نہیں سکتے. جو مکھی کو پکڑ نہیں سکتا وہ مکھی بنائے گا کہاں؟ اور جس میں مکھی کو پکڑنے کی طاقت نہیں، وہ تمہارے کام کیسے کرے گا؟ تم نے اسے مطالبوں کے ساتھ اتنا بڑا کر رکھا ہے، بیٹا وہ دیتا ہے، نوکریاں وہ دیتا ہے، فلاں کام وہ کرتا ہے. بیٹا دینا تو کہاں کی بات ہے، بیٹا تو ماشاءاللہ 8 9 10 پاؤنڈ کا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی. یہ مکھی دیکھیں کتنی ہے، کہاں کہ مکھی نہیں جا سکتا. تمہارا ایک پیر کیا، تمہاری ایک سرکار کیا، دنیا بھر کی یہ سرکاریں اکٹھی ہو جائیں تب بھی مکھی نہیں بنا سکتی. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ لوگ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. آج یہ آیات آپ پڑھیں یا شرک سے تعلق رکھنے والی، معبودہ نے باطلہ سے تعلق رکھنے والی کوئی آیت پڑھیں تو ہمارے لوگ فوراً، جو دوسری پارٹی والے ہیں وہ فوراً جھپٹیں گے. لاؤ آپ جو بتوں کو، پتھروں کے بتوں سے متعلقہ باتیں ہیں وہ ہمارے اولیاء کے بارے میں بولتے ہو، ہماری سرکاروں، مزاروں، درباروں کے بارے میں، وہ تو پتھر کے بت. اس آیت کو دیکھ لیں، یہاں پتھر کے بتوں کی بات نہیں. پتھر کے بت کو اللہ چیلنج کرے گا کہ یہ کچھ بنا کے دکھائیں. زندہ انسان، زندہ چیزیں جن سے تم مانگتے ہو، ان میں سے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی بنے. معنی یہ ہوا کہ اس وقت بھی پتھروں کے علاوہ بھی چیزوں کی پوجا ہوتی تھی، پتھروں کے علاوہ بھی چیزوں سے لوگ پناہ مانگتے تھے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے، سورہ جن میں غالباً ہے کہ جنوں سے بعض انسان جو ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں. یعوذون برجال من الجن، یعوذون برجال من الانس، برجال من الجن. الفاظ مجھے ذہن میں اس وقت پورے نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں انسانوں میں سے جو جنوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن جو ہیں وہ اور بھی زیادہ، پہلے سے زیادہ اکڑ جاتے ہیں، وہ زیادہ اور بھی بگڑ جاتے ہیں. انسان ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی طاقت ہیں. غیر اللہ کے سوا جو بھی معبود ہیں اس میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو وہ انسانوں میں ہیں، غیر انسانوں میں ہیں، ان میں مکھی بنانے کی طاقت بھی نہیں ہے. مکھی کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس لوٹانے کی طاقت نہیں ہے. تمہاری مرادیں کہاں سے پوری کریں گے؟ اور ساتھ ہی فرما دیا ضعف الطالب والمطلوب، بہت بودا، بہت کمزور، بہت بے جان ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. طالب کون ہے؟ جو مراد مانگتا ہے اپنے کسی مزار سے، اپنے کسی پیر سے، کسی سرکار سے، مراد مانگنے والا طالب، اور مطلوب پیر صاحب. دونوں ضعف، اللہ رب نے فرمایا کہ دونوں ضعیف ہیں، دونوں کمزور ہیں. ان دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، جو جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. مکھی بھی کمزور اور پیر بھی کمزور. دونوں کا حال یہ ہے. اللہ رب العزت نے صاف طور فرما دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت کمزور ہیں. اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، یہ کیا بنائیں گے اور کسی کا کیا سنواریں گے، کسی کا کیا بگاڑیں گے. ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا بنا رکھا ہے. ہم نے سمراد ہمارے بھائیوں نے، ہمارے مسلمانوں نے مشکل کشا مانتے ہیں نا. حضرت علی، مولا علی مشکل کشا نعروں میں بھی شامل ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر واقعتاً مشکل کشا ہوتے میرے اور آپ کے، اپنی اولاد کے نہ ہوتے. وہ آج تو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود بھی فوت ہوئے، اور جس وقت ان کے بیٹے شہید ہوئے اس وقت تو ابھی تھوڑا سا وقت گزرا تھا. غالباً 50 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس وقت تو اگر بالکل خلافت کا زمانہ قریب تھا، حضرت علی کی خلافت قریب تھی،
بیٹا شہید کر دیا گیا اور پھر تمہیں آج وہ تو رو چلا رہے ہیں کہ پیاس سے شہید کر دیے گئے اور ان کو نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں شہید کر دی. اتنے اللہ کے مقرب اور اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے اور مشکل کشا جس کو کہہ رہے ہو اس کا بیٹا لخت جگر میدان میں پیاسا قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اپنے بیٹے کو آ کے بچا نہ سکے. جو اپنے بیٹے کی مشکل کشائی نہیں کرتا کسی کی مشکل کشائی کر پائے گا؟ اور پھر یہ نہیں کہ بیٹا نافرمان تھا, وہ اس پہ ناراض تھے, بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک باز شخصیت ہیں, نیک, عابد, زاہد, ساری نیکوں کی صفات ان میں موجود ہیں, لیکن ان کو وہ نہیں پہنچ پائے. میدان کربلا بہت قریب ہے ہندوستان اور پاکستان کی نسبت ہے یا نہیں؟ عراق اور قدس مقدس یا حجاز, یہ تینوں علاقے, مدینہ اور عراق کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ, یہ علاقے تھے اس وقت کے مسلمانوں کے, جہاں کبھی یہاں تاج شاہی کبھی یہاں تاج شاہی. یہاں سے ان کو کربلا پہنچنا آسان تھا یا دہلی جانا آسان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کربلا نہیں پہنچے دہلی آتے ہیں, کربلا نہیں پہنچے لاہور میں آتے ہیں, کربلا نہیں پہنچے کراچی جاتے ہیں, کربلا نہیں پہنچے حیدرآباد دکن پہنچ جاتے ہیں. عجیب انسانوں کا ذہن ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا کسی کا کیا کرے گا. ہمارے پاک و ہند میں 11ویں والی سرکار بڑی معروف ہیں, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, نیک عالم بزرگ, سارا کچھ. ہمارے یہاں ہر طرح کی مرادیں مانگنے کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ کر دیتے ہیں. اور پہلے میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں, پاکستان انڈیا کی 65 والی جنگ ہوئی نا, 65 والی, تو ہمارے پاکستان میں بڑے قصے مشہور ہوئے. انڈیا کا جہاز بمبار آ رہا تھا, اس نے بم پھینکا لاہور پر, اور حضرت سرکار نے بم کو ایسے پکڑا اور راوی میں ڈال دیا, پانی میں پھینک دیا. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کبھی آ رہے ہیں اور کبھی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش آ رہے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور والی سرکار ہیں, ان کے اپنے مزار پر بم پھوٹے, اپنے مزار پر, ایک کچن پر, ایک ان کی اپنی قبر شریف کے قریب بالکل. اپنی قبر سے وہ اپنے بموں کو پھٹنے سے نہ روک سکے, ان کو راوی میں نہیں ڈالا, انڈیا کا بم آتے ہوئے راوی میں ڈال دی. کتنی عجیب بات ہے. یہاں عراق میں بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ ہندوستان کے بموں کو جا کے پاکستانیوں سے روک لیتے ہیں اور اپنے شہر تباہ کروا دیے. امریکہ نے تباہ کیے اور وہاں نہیں شیخ صاحب سامنے آئے. پاکستان میں اسلام آباد کے قریب ایک سرکار ہے, اس کا نام ہے امام بری, اور بڑی مشہور کر دی اس کے بارے میں کچھ سنگروں نے گانے, اور نعت جس کو وہ اپنے طور پہ پتہ نہیں نعت سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بری 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 سرکار بری, ایمان بری, کیا ہے میری گود کرو ہری, یا کچھ کھری, اس طرح کی ایک نازم نعت, اور کیا بنا دیا اس کو. اس کے مزار پر بم پھوٹا, اس کے جتنے مرید ہیں ان میں سے بڑی کثرت کے ساتھ مرید مارے گئے, اور جو مزار شریف کی زیارت کے لیے آئے ہوئے زائرین ہیں وہ بھی مارے گئے, اور سرکار بری امام بری نو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے باہر. اب یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور, ان دونوں میں کوئی جان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب, مکھی کمزور اور مکھی کے پیچھے بھاگنے والے بھی کمزور, اور پیر جس سے تم مانگتے ہو وہ بھی کمزور ہیں, ان میں کوئی جان نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں, اللہ کی طاقت کو, اللہ کی قوت کو یہ پہچانے ہی نہیں ہیں.
اگر یہ اللہ کی قدر صحیح معنوں میں جانتے، اللہ کی قدر کرتے کہ وہ پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اگر یہ قدر کرتے تو یہ اتنے کمزور لوگوں سے نہ مانگتے، یہ اللہ سے مانگتے ڈائریکٹ، جو دے سکتا ہے، جس میں یہ طاقتیں ہیں کہ وہ دے، اس سے نہیں مانگا، بلکہ اس کی مخلوقات میں سے ضعیف لوگوں سے یہ مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا جو اس کا حق ہے، جو اس کی قدرتیں طاقتیں ہیں، ان کو جاننے کا جو حق ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا، یعنی اللہ کی قدرتوں کو پہچانا نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی بہت ہی قوتوں والا ہے اور غالب ہے، زبردست ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کچھ رسول۔ فرشتوں میں سے بھی اللہ جس کو چاہتا ہے، رسول کا معنی نبی ہونا نہیں ہوتا، رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، یعنی نمائندہ۔ اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بھی نمائندہ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نمائندہ بنایا، اور ڈیوٹی ان کی مشہور ہے کہ انبیاء کے پاس وحی لے کے جانا۔ یہ امین وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا، وحی کا امین بنایا کہ تم نے انبیاء کے پاس وحی پہنچانی ہے، اور انہیں ہی یہ بھی کہا کہ تم نے کچھ قوموں کو عذاب کی خبر جا کے دینی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی تھی وہ ادا کرتے رہے، اور اسی طرح اللہ رسولوں انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا نبی منتخب کرتا ہے، رسول بناتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری اپنی مرضی ہے، جس کو میں چاہوں یہ منصب دوں، اس میں کسی کا کوئی زور نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جو میرے پاس اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے مجھے نبی کیوں نہیں بنایا گیا۔ ایسا ہوتا تو پھر تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی پھرتے ہیں، بڑے لیکچرار بھی ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ بولنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہا مقرر کیا۔ فرشتوں کی تعداد تو آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ زمین میں ہر بندے کے ساتھ منکر نکیر، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین ہر بندے کے ساتھ۔ اب بندے کتنے ہیں دنیا میں دیکھو، 6 ارب کے بارے میں تو کہا گیا نا، 6 ارب اور کچھ انسان ہیں دنیا میں، اور فرشتے کتنے ہو گئے؟ 12 اور کچھ اب اوپر کریں۔ یہ تو ہیں جو صرف انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی بارشوں پہ مقرر ہے، کوئی پہاڑوں کے لیے مقرر ہے، کوئی کہیں مقرر ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تعداد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، آسمانوں میں 2 انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو، 2 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، جس کو اللہ نے جو ڈیوٹی دے رکھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اس میں سے جس کو جو کام اللہ نے سونپا مقرر کر دیا۔ انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کو چاہا نبی بنایا۔ اور سورۃ الانعام کی آیت 124 میں اللہ رب العزت فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ رسول کسے بنائے، یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اعتراض کرے، یا کسی کے یہ بس میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے، کس کو کرے۔ اللہ رب العزت نے مکہ میں، جب کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہا گیا کئی لوگوں کے اس وقت عرب تو یہ تھوڑے سے علاقے میں تھے، بڑی زبانیں تھیں، بڑے علاقے تھے۔ اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ کہاں کس کو رسول بنائے، اس میں اس کو اختیار دینے والا کوئی نہیں، اس کو تنگ کرنے والا کوئی نہیں، مجبور کرنے والا کوئی نہیں، وہ صاحب اختیار ہے۔
وہ مالک ہے جس کو چاہے وہ نبوت عطا کرے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیڈیز کی طرف چل رہا ہے نہیں، میرا خیال ہے آدھے درس کے بعد چلا ہے، یہ شروع میں چیک کیا کریں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور اسی طرح سنن امام ترمذی میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر شراب کو سرکہ بنا لیا جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا، جائز ہوگا؟ اب شراب جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا، اور شراب کی حرمت کی جو تدریج ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ عربوں میں شراب اس انداز سے پیا جاتا تھا کہ شاید آج کل پیپسی بھی اس انداز سے نہ پی جاتی ہو۔ کئی لوگوں کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ہم جب سے سعودیہ میں آئے ہیں ہم نے کبھی پانی پیا ہی نہیں، صرف پیپسی ہی پیتے ہیں، اور میں اس آدمی سے ملا بھی ہوں، اور کچھ اور بھی ایسے سننے میں آتے ہیں۔ یعنی کچھ تھوڑی سی اس میں لگتا ہے نا انتہا پسندی ہے۔ اس پیپسی کے حلال حرام یا مکروہ ہونے سے قطع نظر اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کارنامہ ہے۔ عربوں میں شراب کا کچھ اسی طرح کا رواج تھا کہ کم از کم کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب کا دور نہ چلے۔ ایسے معاشرے سے اس برائی کو ہٹانا ایک بہت بڑا کام تھا، اور اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں دلوں کو پلٹ دیتا، نفرت پیدا کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، جیسے رات بھی درس میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت چاہتا تو پوری کائنات کو کن کہہ کے بنا دیتا۔ اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی، 6 دن میں زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں ان کی تخلیق مکمل کی۔ وہ ہماری تربیت کے لیے، ہمیں کچھ سکھلانے کے لیے تھا۔ اللہ کی قدرت سے یہ ناممکن نہیں ہے کہ لمحے میں دنیا بنا دیتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے ممکن تھا اور اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ لمحہ بھر میں سارے لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت نکال کے نفرت ڈال دیتا، لیکن جو تدریج ہے، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ، اس کو اللہ رب العزت نے بھی ہر جگہ ملحوظ رکھا تھا کہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں اور ملحوظ رکھیں کہ کسی بھی کام کو ایسے نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ عربوں میں کہتے ہیں حبہ حبہ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، یکدم نہیں۔ اس حبہ حبہ میں بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ آدمی گریجولی آرام سے جو چیز چاہتا ہے اس کو پہنچ جاتا ہے، اور اتنا بڑا توڑ پھوڑ کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ ایک جگہ کہا کہ تم انگور کی شراب بناتے ہو، انگور تمہارے لیے نعمت ہے،
اس سے تم شراب بھی بناتے ہو، سکر جس میں کہ نشہ ہے، اور یہ پھل کے طور پر بھی کھاتے ہو، نعمت بھی ہے۔ دونوں چیزیں بتا دیں، وہاں بتایا کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ سلیم الفطرت لوگوں نے ہر سٹیپ پر بات کو سمجھ لیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا آپ نے سنا بار بار کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں واضح بتا، یا اللہ ہمیں واضح بتا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ جو ہے نا کہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اس میں سکر بھی ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں یہ بھی، یا اللہ ہمارے لیے فائنل ڈگری بھیج۔ حضرت عمر فاروق ہر موقع پہ فائنل ڈگری کا مطالبہ کرتے رہے، ان کی فراست ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز حرام ہونے والی، لیکن جب تک اس کو صریحاً حرام قرار نہیں دیا جاتا کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے وہ ہر مرتبہ کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں فائنل ڈگری بتا کہ یہ شراب ہے کیا۔ جب کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم شراب کے قریب، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سلیم الفطرت لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ جس کو پینے کے بعد ہم دیر تک نماز نہ ادا کر سکیں گے اس کو پینے کا فائدہ ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے گئے، اور بالآخر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، یہ حرام ہے، فاجتنبوہ رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہے، پلید ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ وقت یہ آیا کہ شراب کی حرمت بیان ہوئی، اور مدینہ منورہ میں لوگوں کے پاس شراب کے سٹور تھے۔ انہوں نے ان گھڑوں کو، صراحیوں کو، برتنوں کو توڑا، گلی میں شراب کی یہ حالت ہو گئی۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں یوں ہوا جیسے سیلاب آ گیا ہے، ہر گھر سے شراب اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ جو حدیث ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم شراب کا سرکہ بنا لیں یا نہ بنائیں، تو اس کی بیک سائڈ پر ایک باقاعدہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں ان کے پاس یتیموں کی کچھ شراب کا سٹور تھا۔ یتیم اس کے مالک تھے، لیکن یہ ان کے بڑے ہونے کے حوالے سے ان کے پاس کافی ساری ان کی شراب تھی، کیونکہ بزنس بھی ہوتا تھا۔ جب یہ حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو یتیموں کا پیسہ ہے، یتیموں کا مال ہے، اب اس کو اگر بہانا پڑا، گرانا پڑا تو یتیموں کو نقصان ہو گیا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس شراب کو سرکہ کی شکل میں بدل کر ہم بیچ لیں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس شراب ہے یتیموں کا اور کافی مقدار میں ہے، اگر اس کو بہاتا ہوں، گراتا ہوں تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور یتیم ہیں بیچارے، بچے ہیں، تو کیا میں سرکہ بنا لوں اور پھر بیچ لوں؟ نبی سے فرمایا لا، شراب سے تم سرکہ بنا کر، یعنی تم نے شراب کو نئی شکل خود دے کے اس سے پیسہ کمانا ہے، یہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ جو چیز خود حرام ہے اس کی خرید و فروخت سے ملنے والا پیسہ بھی حرام ہے۔ اب اس کی شکل تم بدلو گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جان بوجھ کر تم ایک حرام چیز کو حلال بنا کے بیچنے جا رہے ہو۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شراب پڑی رہے اور خود بخود غیر ارادی طور پر، بندے کا کوئی ارادہ نہیں، پڑی تھی اور کسی طرح سے وہ سرکے کی شکل بدل گئی، سرکہ بن گئی، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شراب کو خود سرکہ بنائیں، اس کے لیے کوئی اس میں سے کسی پروسیس میں سے گزار کے لے کے جائیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس بات کو یہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو تتخذ خلن، اگر اسے سرکہ بنا لیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صرف لا کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سرکہ بناؤ اور پھر بیچو اور اس سے پیسہ کماؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خود بخود سرکہ بن جائے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔
اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مسلسل خدمت کی ہے، مسلسل 10 سال خدمت کی، اور یہ بچے تھے، نو عمر، نوجوان، نوخیز۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال کے دوران کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں کیا ہے، اور کبھی ایسا واقعہ نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں، چھوٹی عمر کا بچہ ہو، خادم بھی ہو گھر میں، تو ہم روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کیا 10 مرتبہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال کے دوران کبھی آپ نے نہیں کہا لما فعلت ھذا، یہ کام کیوں کیا ہے، ولما لم تفعل ھذا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی ایک معمولی سی جھلک ہے، ورنہ آپ اس سے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یہ انہی کی بیان کردہ حدیثیں ہیں، اور اس حدیث میں کہتے ہیں لما کان یوم خیبر، غزوہ خیبر کا دن تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہی ابو طلحہ ہیں جو کہ وہ شراب کی حدیث کے متعلقہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اعلان کر دو لوگوں میں، غزوہ خیبر کے موقع پر جو صحابہ وہاں ساتھ موجود ہیں انہیں کہا کہ خیبر تو معروف ہے نا، مدینہ منورہ سے آگے کوئی 92 میل اور 150 کے قریب بنتا ہے، تبوک سے پہلے، جو یہودیوں کا گڑھ تھا، بلکہ یہودیوں کا قلعہ، اور وہ قلعہ آج تک بھی موجود ہے۔ میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ کے آیا ہوں، بہت مضبوط انتظام کر کے یہودی وہاں پاؤں جما کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کیا 7 ہجری میں، صلح حدیبیہ کے اگلے سال آپ وہاں گئے، 7 ہجری میں اسے فتح کیا، لیکن انہیں نکالا نہیں، کہا کہ رہو، اور جتنی فصل، غلہ، پھل، فروٹ جو بھی ہوگا آدھا مسلمانوں کو مہیا کرنا ہے۔ یعنی اس سمجھ لیں کہ اس کرائے پر وہ وہاں رہنے دیے، اور حضرت عمر فاروق نے پھر ان کو نکال بگا کیا، کیونکہ تم ان کی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے، نکال دیا۔ اس کو جب فتح کیا تو اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ یہ لوگوں میں اعلان کر دو۔ اعلان کیا تھا؟ ان اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے، ینہیانکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، ینہیانکم تثنیہ کا صیغہ، کہ اللہ بھی منع کرتا ہے، رسول بھی منع کرتا ہے، کیونکہ رسول کا منع کرنا اپنی طرف سے تو ہوتا نہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی کہیں گے تو وہ اللہ کے حکم سے کہیں گے۔ یہاں اللہ کو ساتھ شامل کر دیا، رسول اللہ نے بغیر کہے بھی کہتے تو وہی تھی، لیکن یہاں شامل کر دیا، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے۔ گھریلو گدوں کا گوشت فإنہا رجس، یہ گندا ہے، یہ غلاظت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ غزوہ بدر سے پہلے گھریلو گدا کھایا جاتا تھا، اس کا گوشت استعمال ہوتا تھا، بلکہ اس واقعہ کا اس سے علاوہ بعض احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے گدا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، ہانڈیاں مختلف رکھ دیں، ہانڈیاں ابل رہی تھیں، گوشت پکنے کے قریب تھا، اس میں سے بہارات کی خوشبو، جو کیا کہتے ہیں مرچ مسالے وغیرہ، ان کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، یعنی گوشت پکنے کے لیے تیار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ساری ہنڈیاں انڈیل دو۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے آج تو کھائیں گے، آئندہ ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے تو نہ سے، آج تو تیار ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ حکم سنتے ہی سب نے ہنڈیاں ریت میں انڈیل دیں، اور کسی نے کوئی چکھی تک نہیں اس میں سے کوئی چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں گھریلو گدے کے گوشت سے۔ حمر الاہلیہ، اہلیہ اور اہل و عیال ہوتا ہے نا لفظ، وہی اہلیہ ہے۔ گھریلو گدا وہ ہے جس کو لوگ گھر میں جیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، ویسے ہی گدے کو
جنہوں نے رکھا ہوا ہے بچے گدھے کو باقاعدہ چارہ دانہ پانی باہر گھما کے لانا، بلکہ اس کو باقاعدہ واک کروائی جاتی ہے. خود اکیلے واک کریں نہ کریں، گدھا زیادہ دیر بندہ رہا تو کہیں گے جی آپ آج کوئی کام تو نہیں ہے لیکن اس کی ذرا تھوڑا ٹانگیں کھل جائیں گی، باقاعدہ اس کو واک کروا کے لاتے. اس گھریلو گدھے کو اس لیے اہلیہ کہا کہ یہ گھر کا ایک حصہ، گھر کا ایک فرد بنا ہوا ہوتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد تم گھریلو گدھے کا گوشت نہیں کھاؤ گے، فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اور یہ رجس ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع جو شیعہ نے نہیں چھوڑا وہ لیے پھر رہے آج بھی، اور بلکہ انہوں نے تو انتہائی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ متع کے ساتھ بڑے فضائل لگا دیے. کہا کہ جو ایک مرتبہ متع کرے اس کو عمرے کا ثواب، جو اتنی مرتبہ متع کرے اس سے حج کا ثواب، جو اتنی مرتبہ متع کرے وہ پتہ نہیں ولی ہو جاتا ہے. اتنا واہیات باتیں جوڑ دیں، جبکہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو منع قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا، اور گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا. وہ لیے چلے آ رہے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ ہے گھریلو گدھا اور ایک ہے جنگلی گدھا. جنگلی گدھے کا گوشت حرام نہیں ہے. یہاں صاف کیا آپ نے حمر الاہلیہ، حمر حمار کی جمع ہے، حمیر اور حمر. اب جنگلی گدھا کون سا ہے؟ وہ جو لائنوں والا ہوتا ہے نا، زیبرا. وہ ایک مرتبہ کسی نے ایک ریڈیو پروگرام میں کہا کہ یہ انگریز کتنے بدماش ہیں، دیکھو گدھے کو بھی سویٹر پہنا دیا ہے. وہ لائنوں والا ہوتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ دیکھو انہوں نے گدھے کو بھی سویٹر پہنا دیا ہے، یعنی وہ جو جرسی ہوتی ہے وہ جنگلی گدھا ہے. اور اگر اس جنگلی گدھے کے کھاتے میں کوئی اور بھی گدھا آتا ہے تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے. جو گھروں میں کام کرنے والا، یا ہمارے عام لوگ کسی کے گھر میں ایک ہے، کسی کے گھر میں 10-5 ہیں، وہ کام کرتے ہیں بابرداری کا، تو وہ گدھا جو ہے اس کا گوشت حرام ہے، وہ نہیں کھایا جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا وهو على راحلته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا کے مقام پر خطبہ دیا. منا معروف جگہ ہے جہاں 8 تاریخ کو حاجی جاتے ہیں. 8 تاریخ کو حج کا آغاز ہوتا ہے اور 8 تاریخ کی ظہر کی نماز منا میں پڑھنا سنت ہے. اور کوئی بعد میں چلا جائے، کوئی پہلے چلا جائے، وہ الگ بات ہے. کئی لوگ یہاں حملوں والے ایسے ہیں کہ وہ اپنے حملے کے لیے مکہ میں مکان ہی نہیں لیتے، وہ سیدھا جا کے ٹینٹ میں اتارتے ہیں منا میں. ٹھیک ہے، اور 6 تاریخ کو پہنچ گیا، 7 کو پہنچ گیا. اصل سنت یہ ہے کہ آپ مکے میں ہیں تو 8 تاریخ کو، بہرحال اگلا درس یہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، تفصیلات جو ہیں وہ آئندہ ذکر کریں گے. منا میں حج کا آغاز ہوتا ہے، منا سے حج کا آغاز، وہاں جائیں گے، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر واپس منا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر بن خارجہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سواری پر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حجۃ الوداع کے موقع پر مشہور ہے کہ گدھا نہیں تھا، خچر نہیں تھی، کیا تھا؟ اونٹنی. مشہور سواری آپ کی اس وقت اونٹنی تھی. آپ اپنی سواری پر تھے. وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور اونٹنی کے منہ کا جو لعاب ہے، اونٹنی تو ظاہر ہے اونچی ہے نا، اور یہ نکیل پکڑ کے سامنے کھڑے ہیں اس کے، تو اونٹنی کا منہ اونچا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو لعاب تھا، منہ سے جو پانی گرتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری کیوں رال ٹپک رہی ہے، وہ جو رال ٹپکتی ہے وہ لعاب ہے. اس کو ایک تھوک کہتے ہیں نا. تھوک ظاہر ہے کہ دوسری چیز ہے، تھوڑی الگ سے ہے، وہی جگہ، وہی سسٹم سارا وہی ہے، لیکن تھوک کا لفظ ہے کہ آپ جان بوجھ کے آپ پھینکتا ہے. لعاب ہے جو منہ کے اندر موجود رہتا ہے ہر وقت، جو اندر کی تری ہے وہ لعاب ہے. اور کبھی کبھی کوئی اچھی چیز دیکھ کے رال ٹپک جائے تو وہ لعاب ہی کی رال شمار ہوتی ہے. اب اونٹنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، اور آپ اس پر سوار ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ خطبہ سن رہے ہیں.
اسی دوران کہتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی کا لعاب میرے کندھوں پر بہہ رہا تھا، یعنی اس کی کوئی رال گرتی تو میرے کندھے پر گرتی۔ یہ مسند امام احمد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا گیا کہ یہ قابل اعتماد ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اونٹنی کی سواری جائز ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں۔ مسئلہ آ جاتا ہے کہ اونٹنی کا لعاب لگ رہا ہے اور وہ حج میں کس حالت میں ہے؟ حج کی حالت میں ہے، احرام میں ہے، یا احرام کے بغیر ہیں لیکن حج کی حالت میں ہے، کیونکہ وہاں کو جب تک قیام رہے گا آدمی حج کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان کے کندھوں پر، اور کتفیہ کہا، ایک کندھے پر بھی نہیں بلکہ دونوں کندھوں پر، یعنی گویا کہ یہاں کہیں اس کا منہ تھا اور کبھی یہاں کبھی وہاں اونٹنی کا لعاب جو ہے وہ گر رہا تھا۔ اگر اونٹنی کا لعاب آدمی کے جسم کو لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا، کپڑے کو لگ جائے، احرام کو لگ جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اسی سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کھایا جاتا ہے، حلال جانور، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے منہ کا جو لعاب ہے یا پانی ہے وہ نجس نہیں ہے۔ جسم کو لگے تب بھی کوئی بات نہیں، کپڑے کو لگے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں بھینس ہے، بھینس عموماً جب جگالی کرتی ہے تو اس کے منہ پہ کافی سارا جاگ آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ پاس سے گزرنے لگے اور اس نے تھوڑا ایسے کیا تو آپ کے کپڑوں کو لگ گیا یا نہیں؟ آپ اب بھاگیں کہ نہیں جی ہم جا کے اس کو دھوئیں گے، نہیں۔ وہ چونکہ معقول اللحم ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا یہ جاگ بھی پاک ہے۔ جیسے اس کا گوشت پاک ہے ایسے ہی اس کا جاگ پاک ہے۔ اسی طرح جو اونٹنی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا بھی جو لعاب تھا وہ ان کے کندھوں پہ لگتا رہا، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہٹ جاؤ اور یہ اب تمہارا احرام کی حالت ہے یا تمہارے کپڑوں کو لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو برقرار رہنے دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لعاب پاک ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الی اثر الغسل فیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پر لگے ہوئے مادہ منویہ کو دھو دیتے۔ منی ہے، کپڑے پہ لگی ہے، پتہ ہے کہ یہ جگہ لگی ہے، اتنے کپڑے کو دھو دیتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کپڑے کے کسی حصے پر منی کے نشان آ گئے تو پورا کپڑا دھویا جائے، اس جگہ کو صرف جتنے حصے پہ لگی ہے اتنا دھو دیں کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو دیتے، ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی کپڑے کو پہنے ہوئے آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اتنی جگہ دھل گئی، باقی حصہ دھوئے بغیر وہ کپڑا پہنا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، میں اس کپڑے میں دھوئے ہوئے حصے پر باقاعدہ دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی۔ ظاہر ہے کہ کپڑا تھوڑا گیلا ہوا ہوگا، اس وقت زیادہ تر سفید کپڑا استعمال ہوتا تھا۔ سفید کپڑے کو دھوئیں تو رنگ والے کپڑے کی نسبت وہ کم واضح ہوتا ہے۔ رنگ والے کپڑے سے اگر آپ تھوڑا حصہ دھوتے ہیں اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، ہرا ہے اور ڈارک ہرا ہو جائے گا گیلا ہو کے۔ سفید ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ گیلی ہے، اور پھر دھونے سے جو اس پہ کچھ ظاہر ہے کہ سلوٹ وغیرہ، اس زمانے میں تو میرا خیال ہے یہ جو ہمارے آج کل آگے ہیں چیزیں، یہ کپڑا نہیں تھا، خالص کاٹن کا کپڑا ہوتا تھا، تو اس کو دھونے کا نشان پڑا ہوا ہوتا۔ آپ اسی حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آپ کی زندگی کا انتہائی پروقار اور سادہ ہونا بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے کپڑے نہیں تھے کہ اس کو اتارو دوسرا پہنو جاؤ، اسی کپڑے کو تھوڑی سی جگہ کو دھوتے اور مسجد میں نماز کے لیے چلے جاتے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دھوئے ہوئے حصے پر نشان دھونے کا وہ دیکھ رہی ہوتی تھی، یعنی نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ اور صحیح مسلم میں
کچھ الفاظ اور بھی ہیں، کہتی ہیں لقد کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکن فیصلی فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں اگر کبھی منی سوکھ چکی ہوتی، کپڑے پہ منی کا آثار ہیں اور وہ خشک ہو چکی ہے، کہتی ہیں کہ میں رگڑ دیتی، یعنی اس طرح پکڑ کے اوپر سے رگڑ دیتی، رگڑ دیا، مسل دیا، اس کو گویا کہ صاف کر دیا، تو میں یہ کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس میں نماز پڑھ لیتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر منی خشک ہے اور رگڑ کر اس کو کپڑے سے اتار دیں تو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دھوئے بغیر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وفی لفظ، اور صحیح مسلم میں ہی یہ الفاظ بھی ہیں، لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، جب منی خشک ہوتی تو میں اپنے ناخن سے، ظاہر ہے کہ رگڑنے کے لیے یہ پورا جو ہے وہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، ناخن ہی سخت ہے، ہڈی ٹائپ، میں اپنے ناخن سے خشک منی کو رگڑ دیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، اور پھر آپ اس میں نماز کے لیے چلے جاتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ منی کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ گیلی ہے، آپ ظاہر ہے کہ اس کو پسند نہیں کریں گے کہ اسی حالت میں کپڑے کو استعمال کریں، اسے کسی بھی طرح سے گیلے پن کو یا اس کے آثار کو زائل کر دیں، دھو کر دیں، کسی چیز کے ساتھ رگڑ کے کر دیں، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ خشک کو میں ناخن سے رگڑ دیتی تھی، اب تر کو تو ناخن سے نہیں رگڑا جائے گا، کسی چیز سے اس کو زائل کر دیں، اور سب سے بہتر حل ہے کہ اتنے حصے کو دھو لیں، خشک ہے رگڑ دیں، اچھی طرح آپس میں مل کے جھاڑ دیں، وہ صاف ہو جائے گی، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کیا منی پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاک نہ ہوتی تو خشک کے باوجود اس کو دھویا جاتا، اگر پاک نہ ہوتی تو کپڑے کو دھویا جاتا، صرف رگڑ کے جھاڑ دیا اور چھوڑ دیا اور آپ نے نماز پڑھ لی، اس کا معنی یہ ہوا کہ منی نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر منی پاک ہوتی تو پھر دھونے کی، رگڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب دونوں طرح کی دلائل ہو گئے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے بڑے مشہور و معروف عالم، مجتہد، مفسر اور بڑے اعلیٰ پائے کے محدث ہیں، ان کی دو کتابیں ہیں، دو کتابوں میں انہوں نے دونوں رائے اختیار کی۔ پہلے جو کتاب ان کی لکھی آئی اس میں انہوں نے کہا کہ منی نجس ہے، اور یہ رائے اس بنیاد پر کی کہ آپ نے اس کو دھویا، گیلی تھی تو دھویا، لہذا نجس تھی، اور اگر نجس نہ ہوتی تو پھر رگڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور السیل الجرار ان کی آخری بڑی محققانہ کتاب شمار ہوتی ہے، نیل الاوطار کے جو بعد لکھی گئی، اس میں انہوں نے یہ رائے اختیار کی کہ منی جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اور جو دونوں کے دلائل موجود ہیں اور دونوں کی طرف رائے موجود ہے کہ نجس ہے تو کیوں، نہیں ہے تو کیوں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس میں احتیاطی پہلو کون سا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کچھ آثار ہیں، خشک ہے، اچھی طرح رگڑ لیں، حدیث کے مطابق آپ کا عمل ہو گیا۔ آپ کو پتہ لگا کہ آثار ہیں اور گیلا ہے، دھو لیں، اللہ خیر صلی اللہ، اتنا اس میں ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں چیزیں سنت میں موجود ہیں، رگڑنے کی بھی موجود ہے، دھونے کی بھی موجود ہے۔ حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغسل من بول الجاریہ، لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا، ویرش من بول الغلام، اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مار دیا جائے گا۔ اب چھوٹا بچہ ہے، اور یہ حکم بھی کب تک ہے؟ جب تک بچہ کوئی چیز کھانے نہ لگے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، باہر کی کوئی غذا بھی نہیں کھاتا۔ ظاہر ہے کہ 2-4-6 مہینے تک تو بچے کچھ نہیں کھاتے، اور تھوڑے پہلے کے بچے 1.5 سال 2 سال تک باہر کی چیز نہیں کھاتے تھے، ماں کا دودھ پیا اور کافی ہو گیا۔ جب تک باہر کی کوئی چیز نہ کھانے لگے، اب یہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کب اس کو سیریلک دینا شروع کر دیا ہے، کب اس کو فلاں چیز دینا شروع کر دی ہے۔ اگر وہ شروع نہیں ہوا ابھی، وہ 4-6 مہینے ہیں، وہ سال ہے، وہ کتنا عرصہ ہے،
تب تک لڑکے کا اگر پیشاب کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی کا سے چھینٹا مار دیں اس پہ کافی ہو گیا۔ یہ ہے یرش من بول الغلام، لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا۔ اور لڑکی اگر پیشاب کرتی ہے، بچی ہے اسی عمر کی ہے، وہ بھی صرف دودھ ہی پیتی ہے اور کچھ نہیں کرتی، لیکن اس نے پیشاب کیا تو اس کو دھویا جائے گا۔ وَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَّةِ، لڑکی کے یا بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو میڈیکل وجہ ہے، کہا گیا کہ لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ کثیف ہوتا ہے اور لڑکے کا پیشاب لطیف ہوتا ہے۔ اب کثیف لطیف یعنی وہ جو ہے پانی چھینٹا مارنا کافی ہے کیونکہ وہ بہت ہلکا پھلکا یا پتلا کہہ لیں ہوتا ہے، اور لڑکی کا اس کے برعکس ذرا کثیف ہوتا ہے، یعنی تھوڑا گاڑھا ہے، اس کو چھینٹا مارنا کافی نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بہتر جو توجیہ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ چونکہ لڑکیوں کو شروع سے کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جایا کرتا تھا، اور اگر کسی کے یہاں لڑکا ہوتا تو اس کو لوگ اٹھائے پھرتے تھے، مجلس میں بھی لے گئے، باہر بھی لے گئے۔ آج بھی تقریباً وہ حال ہے، لڑکی ہے تو کئی باپ تو ایسے ہیں کہ وہ لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتے، ماں بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ جب بندہ پسند نہیں کر رہا تو میں کیا کروں، اور دوسری تیسری لڑکی ہو جائے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ تو کہیں اٹھ ہی جائے تو اچھا ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور آج کل تو اتنا ہو رہا ہے کہ لاکھوں ابارشن ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ سکیننگ کرائی، دیکھا بچی ہے، ابارشن۔ الواد جو کہا گیا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس بچی سے جسے زندہ درگور کیا گیا کہ تمہیں کس گناہ کی پیدائش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ یہ واد جو ہے نا زندہ درگور کرنا، آج الواد الجلی کہیں یا الواد الجدید کہیں، دور حاضر کا زندہ درگور کرنا یہ ہے کہ جیسے پتہ چلا کہ پیٹ میں بچی ہے ابارشن کرا دیا۔ تو کیا یہ زندہ درگور کرنا نہیں ہے؟ یہ اب دور جاہلیت پلٹ کر بڑے اعلیٰ پیمانے پہ آ گیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کچھ عرصہ پہلے ایک میں نے رپورٹ پڑھی انڈیا کے بارے میں، اب پاکستان کیا، انڈیا کیا، انگلینڈ کیا، مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود لاکھوں ابارشن ہو رہے ہیں۔ اب بچی کو جب یہ پوزیشن دے رہے ہیں تو وہ اٹھا کے بھی آج تک بھی جیسا لوگ بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، لڑکے کے ساتھ، اسے باہر لے کے گئے، سپر مارکیٹ لے گئے، یہ کر رہے، بچی کو اتنا نہیں کرتے، تھوڑا فرق رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اگر دوسری تیسری ہو جائے تو پہلی تک تو چل جاتا ہے کہ چلیں اللہ کی نعمت، پہلی بچی آئی اللہ کی نعمت، دوسری آئی تھوڑا سا ناک چڑھا، تیسری آنے تک منہ کالا۔ وہ اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو خبر دی جائے کہ تمہارے یہاں بچی ہوئی ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ بچی کیوں ہو گئی۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے چونکہ لڑکے کو اٹھانے کا زیادہ شوق ہوا کرتا تھا، اب اگر اس کو بھی دھونا پڑتا، بچی والا بھی دھونا پڑتا، تو ظاہر ہے کہ مشقت ہو جاتی بندوں کے لیے۔ اٹھانا تو اٹھانا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے بیٹا، دھونا بھی پڑے گا تو مشقت بڑھ گئی نا۔ اللہ رب العزت نے یہ تخفیف فرمائی اور کہا کہ میرے نبی ان بندوں سے کہہ دو کہ اگر لڑکا ہے پیشاب کر دے تو چھینٹا مار لو، یعنی بات آئی گئی ہو گئی، اور اگر لڑکی ہے چونکہ اسے تو کبھی کبھار اٹھائے گا، کبھی کبھار پکڑے گا، کبھی کبھار اس پہ پیشاب کرے گی، اس کو دھو لو۔ یہ توجیہ جو ہے یہ بھی ذکر کی جاتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی رحمت للعالمینی ہے، بچی کا مقام آپ نے کیسے بنایا وہ آپ کے علم میں ہے۔ بچی اگر بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہو جائیں جہنم کی راہ میں دیوار ہو گئی، بہنیں ہیں 2 بہنوں کی تربیت کرے، ان کی شادی کرے، جہنم کی راہ میں رکاوٹ آ گئی۔ بچی عورت اگر بڑی ہو کر بیوی بنتی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ ساری دنیا مال و متاع ہے، ساری دنیا کا سب سے قیمتی مال و متاع بیوی ہے، نیک بیوی ہے، المرأۃ الصالحہ۔ اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے،
وہ بندے کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کا مقام اس طرح بلند کیا، اور بچے کے لیے یہ دھونے کی بجائے چھینٹا مار کے بندوں کے لیے آسانی کر دی کہ ان کے لیے مشقت نہ رہے۔ ہر طرف رحمت للعالمین کے مظاہرے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک آپ یہ نہیں سمجھے متع کیا ہے؟ متع ہے کہ کسی نے کسی عورت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ ایک دن کے لیے نکاح کر لو۔ ایک دن کے لیے حق مہر ادا کیا، جتنا ایک دن کے لیے حق مہر بھی تو اتنا ہی دے گا نا وہ، اور جیسے ایک دن گزر گیا وہ نکاح ختم ہو گیا، کبھی 3 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، یہ متع ہے۔ یعنی مستقل نکاح نہیں، مقررہ مدت تک کے لیے نکاح ہوتا ہے۔ شیعہ میں متع اور اہل سنت میں حلالہ، یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک طرف جائز ہے، دوسری طرف حرام ہے، کیونکہ وہ شیعہ ہیں اس لیے حرام ہے، ہم چونکہ سنی ہیں اس لیے ہمارے لیے حلال ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ حلالہ والے باقاعدہ طے کر کے کرتے ہیں، یا نہیں کہ آپ نے 3 دن کے بعد چھوڑنی ہے، 5 دن کے بعد چھوڑنی۔ جب طے کر لیا تو وہ متع ہو گیا۔ اب آپ نام حلالہ دیجئے، حرامہ دیجئے، وہ آپ کی مرضی، لیکن کام دونوں طرف ایک ہے۔ ایک کو حلال اور ایک کو حرام، یہ 2 پیمانے کیوں بنے؟ صرف اس لیے کہ ہماری نہیں بنتی۔ مولویوں نے حلالہ خانے کھول رکھے ہیں پاکستان، انڈیا میں۔ مدارس دینیہ کے ساتھ خاص طور پر حلالہ پارٹی جو ہے، ان کے مدارس کے ساتھ ایسے سلسلے چل رہے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے 3 طلاق دے دی، ہاں بس ٹھیک ہے تمہاری طلاق ہو گئی، اب تمہیں حلالہ کرانا ہوگا۔ مولانا حلالہ کیسے کرائیں گے؟ ہمارے پاس حلالہ کرنے والے موجود ہیں۔ یعنی وہاں ایوری تھنگ اویلیبل، مکان بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، حلالہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، استاد ہیں تیار بیٹھے ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں نے حلالے کیے اور بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ان واقعات کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہوا، ایک آدھ واقعے کی طرف اشارہ مختصر کر دیتا ہوں، ایسا بھی ہوا کہ نوجوان نے طلاق دی اور بیوی کو ساتھ لے کے آ گیا کہ مولانا یہ کر بیٹھا ہوں، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں اکٹھی۔ کہا تو پھر کیا ہے، اب ہو گئی 3 طلاقیں، ختم ہو گیا کام۔ تو کہا کیا کریں؟ کہاں پہ اب حلالہ کراؤ۔ کہاں سے؟ کہاں بھی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، مولوی صاحب کے ساتھ۔ مولوی صاحب نے 3 دن 4 دن جتنا بھی طے تھا، بیوی کو خوش رکھا اچھی طرح۔ اس کے کان میں یہ چیز اچھی طرح دماغ تک پہنچا دی کہ یہ آدمی جس نے تجھے آج طلاق دی ہے، کل پھر دے دے گا، کسی اور کے پاس لے جائے گا۔ آج میرے پاس لایا ہے، کل کسی اور کے پاس لے جائے گا۔ کیا تم میرے ساتھ راضی نہیں ہو اگر میں مستقل تمہیں رکھ لوں؟ اس نے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگلے دن لڑکا آ گیا اپنے وقت کے مطابق، تیسرے دن یا چوتھے دن یا جو بھی ٹائم مقرر تھا، دروازے پہ آ کے کہتا ہے مولانا میری بیوی نکالیے باہر۔ کہتے ہیں ارے نامعقول، تمہاری بیوی کیسے ہوئی؟ تم نے خود میرے ساتھ اس کا نکاح پڑھوایا ہے، تو بیوی میری ہوئی یا تیری؟ کہا چلے میری وہ سابقہ متعلقہ ہی کہیں، کچھ بھی کہیں۔ کہا وہ پردہ دار خاتون ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں مل سکتی، اگر ملنا ہی ہے، ضروری ہے، تو میں اس کو لاتا ہوں دروازے پر پردے کے پیچھے، بات کر لو، تمہارے ساتھ جاتی ہے لے کے جاؤ۔ وہ چونکہ بات مکمل کر چکے تھے کہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، ایک سبز باغ اچھا دکھا چکے تھے، تو لڑکے کے سامنے اس کو لایا گیا پردے کے پیچھے سے، کہا کہ ہاں میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا جاؤ، میرا مولوی صاحب کے ساتھ نکاح ہو گیا، میں ان کے ساتھ راضی ہوں۔ مولوی صاحب نے حلالہ کیا اور پکی حلال کر لی اپنے لیے۔ اس طرح کے انتہائی نامعقول قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہماری اس حلالہ پارٹی کے حوالے سے، اور لوگوں کی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو خراب کرنے کا بدترین سلسلہ یہ حلالہ ہے جس کو شریعت بنا کے بیٹھے۔ وہی شیعہ کرے تو حرام ہے، وہ بھی تو 3 دن کا نکاح کر رہا ہے، 1 دن کا کر رہا ہے، اور یہی ہمارا سنی مولوی کرے تو یہ حلال ہے۔
بالکل غیرت کا پتہ نہیں کہ کہاں گئی ان لوگوں کی اور حیا کہاں گئی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسے شر سے. حلالہ کی سمجھ آئی یا نہیں؟ کہاں سے مسیار اور چیز ہے. مسیار میں ٹائم مقرر نہیں ہوتا. مسیار میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ عورت کو یہ تنازل کرنا ہوگا کہ اسے گھر الگ چاہیے، ضروری نہیں. اسے ایک دن بیوی کی باری اس کی اور ایک دن میری باری، انصاف کے اس باری سے وہ خود ودرا کرے گی. اب وہ مہینے بعد آتا ہے، 2 مہینے بعد آتا ہے، ہفتے بعد آتا ہے، اس کی مرضی. یہ مسیار ہے اور سعودی علماء نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا. کہا کہ نہیں، ہم نے مصلحت کے تحت کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے کہ یہاں مسیار وہاں مسیار، اس کو چھوڑا وہ مسیار. تو انہوں نے شیخ سلیمان منی یہاں کے مفتی ہیں، بڑے مجلس جو ان کی کبار علماء بورڈ ہے اس کے ممبر ہیں، ان کا وہ 3 دن کالم میں خود پڑھتا رہا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی مصلحت ہوتی ہے، چونکہ نکاح کے سارے جو ضروری شرائط ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اس میں، اور عورت کچھ چیزوں سے تنازل کرتی ہے، وڈرا کرتی ہے، عورت کا اختیار ہے. لیکن لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا، کھیل بنا لیا، ہاں یہ ہم اپنے اس فتویٰ کو واپس لیتے ہیں، اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اب یہاں منع ہے. لعاب، ہاں جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا بول و براز بھی نجس نہیں ہے. ان کا بول و براز بھی، اب پیشاب کا چھیٹا آ گیا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر تو میڈیکل سمجھ کے کریں تب بھی کوئی بات نہیں، اگر وہ اونٹنی کا پیشاب ڈالیں تب بھی کوئی بات نہیں. وہ گاؤ ماتا سمجھ کر اپنی ماں کا پیشاب ڈالتے ہیں، وہ اور بات ہے. وہ اور بات ہے چونکہ اس کے پیچھے نظریہ غلط ہے. وہ گائے کا ڈالتے ہیں، اونٹنی کا ڈالیں، کیونکہ اونٹنی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کے ساتھ ملا کے تھوڑا پانی، تھوڑا دودھ اور تھوڑا پیشاب، یعنی مثال کے طور پر ایک بڑا گلاس دودھ کا ہے، اس میں 1 چمچ پیشاب کا، اسی اونٹنی کا پیشاب ڈال کے پیو، کئی بیماریوں کا علاج ہے. اب وہ یہ نہیں کر رہے، وہ گائے کا ڈالتے ہیں، اور گائے کا پیشاب معقول اللحم ہونے کی وجہ سے نجس نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن ہندو یہ نہیں کر رہا. وہ گائے کو ماں سمجھ کر اس کا پیشاب ڈال رہا ہے. اس کی دکان سے نہ لینا چاہیے. اپنی دکانیں بنائیں اچھی اچھی. نہیں، حرام نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نجس نہیں. مسلمان کے لیے گائے کا یا بکری کا، بھیڑ کا، بھینس کا، اونٹنی کا، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب نجس نہیں ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر کسی کا پیشاب آپ پیالوں میں ڈال کے پینا شروع کر. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک احمق نے ایک عجیب قسم کا ویڈیو چھوڑا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. بدو ہے کوئی، وہ اونٹنی پیشاب کر رہی ہے کھڑی، وہ پیچھے جا کے ایسے جیسے آدمی پانی پیتا ہے نا، اوپر سے پانی گر رہا ہو، ایسے کر کے اس میں سے پیتا ہے، پھر اپنے چھینٹے مارتا ہے منہ پہ، ایسے جیسے وضو کر رہا ہے. وہ حماقت ہے. پیشاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو اسی رنگ میں لیں. کہ اب یہاں ایسے لوگ ہیں، ہمارے محکمہ میں ایک صاحب ہیں جو کبھی کبھی لاتے ہیں پیتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ جو سنت سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ گلاس میں 1 چمچ 2 چمچ. اب سیدھا ڈائریکٹ پیشاب کو ایسے جیسے موٹر لگائی ہوئی ہے تم نے پانی کی. یہ بہت مشہور ہوئی تھی، آپ لوگوں نے دیکھی کسی نے؟ وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی چلتی رہی، لوگوں نے ان دنوں بڑی پریشانی کا بھی اظہار کیا، اور واقعی وہ احمقانہ حرکت تھی. یہ نہیں کہا کہ اب اس پانی سے نہاؤ بھی، اس پانی کو پیو بھی. دودھ میں ڈال کر تھوڑا سا، ایک میڈیکل نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طب نبوی ہے. اب گائے کا آپ نے نہیں کہا، نجس نہیں ہے لیکن پینا نہیں. بکری کا نہیں کہا، چھینٹا آ گیا کوئی بات نہیں، کپڑا نہ دھو، نماز پڑھو، جائز. چاول کھائیے. بارک اللہ فیک.